اگر ہیلا جو عقل نے ایک لشکر سے یلغار کی ہے، تو یوں دل گرفتہ و غمگین نہ ہو، عشق تنہا نہیں ہے، تجھے اپنی منزل سے نے راہ سے آگہی ہے، وگرنہ نوا کون سی ہے جو ساز سلیمی نے چھیڑا نہیں ہے۔ نہنگوں کو نخچیر و پابند کرنے کے قصے بیان کر، کبھی یہ نہ کہہ میری زورق شناسائے دریا نہیں ہے۔ مرید ایسے رہرو کی ہمت کاہوں میں کبھی جو نہ جائے، ادھر جس طرف کوئی کوہ و بیاباں و دریا نہیں ہے۔ علاج کہہ رہے ہیں علامہ اقبال سے، اگرچہ جادوگر عقل نے ایک لشکر اکٹھا کر رکھا ہے، تاہم تو غمگین نہ ہو، اس لیے کہ عشق تنہا نہیں۔ یعنی اگرچہ عقل نے عشق کو شکست دینے یا نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں گھڑ رکھی ہیں، لیکن عشق بذات خود ایک لشکر ہے، اس لیے عاشق کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو راستے سے واقف نہیں ہے اور مقام اور منزل سے بھی بے خبر ہے، ورنہ کون سا نغمہ ہے جو سلیمی کے بربط میں نہیں۔ گویا تو عشق کی راہ و رسم اور طور طریقوں اور اس کی قوت اور رسائی سے آگاہ نہیں، ورنہ دین و دنیا یا اسلامی زندگی کے حسن کی کون سی بات ہے جو عشق کی رسائی سے باہر ہے۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، تو مگرمچھوں کو شکار اور ان کی قید کرنے کی بات کر، یہ مت کہہ کہ ہماری کشتی سمندر سے آشنا نہیں۔ مطلب یہ کہ عاشق ساحل پر آرام یا سیر نہیں کرتا، بلکہ سمندر کے مگرمچھوں یا طوفان سے ٹکراتا ہے۔ وہ سکون یا راحت پسند نہیں کرتا، مشکلات میں خوش رہتا ہے کہ ان سے اسے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملتا ہے۔ میں اس رہرو یا مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے کسی ایسے راستے پہ قدم نہ رکھا جس میں کوئی وادی اور پہاڑ اور دشت و دریا نہیں۔ یعنی میسج یہ ہے کہ مشکلات سے ٹکرا جانا ہی لائق احترام اور عزت ہے۔ اور غالب نے مشکل پسندی پہ یہ شعر کہا تھا، ان آبلوں سے پاؤں کہ گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کے۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں، تو شراب پینے والے رندوں کے حلقے میں شریک ہو جا، تو اس پیر کی بیعت سے بچ جو جوش و جذبے اور جد و جہد کی زندگی سے ناآشنا ہے۔ ایسا پیر رہبانیت کا قائل ہے جو ایک بیکار زندگی ہے۔ تو کسی ایسے پیر کا مرید بن جو ہنگاموں اور مشکلات سے ٹکرا جانے کا سبق دے۔ یعنی زندگی میں مشکلات سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے مین میسج اللہ کا۔